بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شما دوستان عزیز و ارجمند. احوال شما موفق و مؤید باشید انشاءالله. امروز خدمت شما با درس چهارم فارسی عمومی اول هستیم که عنوان درس امروز توصیف افراد است. توصیف افراد قبلا در درس اول خوندیم. معرفی یعنی تعارف، یعنی اسم گفتن و فامیلش گفتن و تعلق او به ما چی هست و رابطه او به ما، مثلا پدر است و پسر است و چی هست. ولی توصیف بیشتر از تعارف است، یعنی توصیف کمه ولی تعارف با واژه کم و معلومات کم، ولی توصیفش بیشتره. یعنی قدش چطوره، رنگش چطوره، اخلاقش چطوره. توصیف یعنی وصف افراد، چطور آدمی است. درسته؟ خوب، تو این درس واژه‌های جدید رو هم می‌خونیم و توصیف افراد، چطور یه فردی رو توصیف کنیم پیش دیگران. خوب، انشاءالله شروع می‌کنیم درس خودمون. درس چهارم امروز که درس ما هست توصیف افراد. خوب، توصیف افراد اگر توضیح بدم در زبان اردو کہ گفتم اولا توصیف در زبان اردو کہ ہم نے پہلے درس کے اندر کچھ پڑھا تھا کہ معرفی ہوتی ہے ایک، جس کے اندر ہم تعارف کرواتے ہیں، نام بتاتے ہیں، اس کا اپنے ساتھ تعلق بتاتے ہیں کہ وہ فرد میرے ساتھ اس کا کیا رشتہ ہے، دوست ہے، استاد ہے، کون نہیں ہے. تو یعنی مختصر سا اس کا شغل بتا دیا، اس کا پیشہ بتا دیا. تو مختصر سی معلومات کے ساتھ کسی کا تعارف کروایا جاتا ہے. لیکن توصیف جو ہے، توصیف افراد یعنی آپ نے اب مکمل فرد کی خصوصیات بتانی ہے. فرد کیسا ہے، اس کی ذات کیسی ہے، کام کیسا کرتا ہے، ٹھیک ہے، اخلاق اس کا کیسا ہے. توصیف میں بیشتر توجہ ہماری ہوگی اس کی شخصیت پر کہ شخصیت کیسی ہے، اخلاق اس کا کیسا ہے. تو اس بارے میں آج ہم پڑھیں گے. درس چهارم توصیف افراد. خوب، واژه ها و اصطلاحات که وجود دارن خود شما اینا رو یه دفعه حتما مرور کنید و تکرار کنید. خوب، شروع میکنیم. واژه های جدید که قبلا ما اینا رو یاد نگرفتیم. واژه های زیر بشنوید و تکرار کنید. واژه اول دوست که همون تو زبان اردو هم دوست است ولی لهجهش و آهنگش فرق میکنه. مثلا ما میگیم دوست زبان اردو دوست اور فارسی دوست پیش کے ساتھ. مدیر یعنی ہم پرنسپل انگلش میں یعنی جو ادارے کا سربراہ ہوتا ہے، جو ادارے کو مانیٹرنگ کر رہا ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں مدیر. ہم کلاسی یعنی ہم جماعت. ہمکار یعنی کلیگ، جو اس کے ساتھ مل کر ہم کام کرتے ہیں. ہمکار یعنی ہم کار مشترکین. خوب، ہمسایه که تو زبان اردو هم همسایه میگیم. مهمون که معلومه مهمان نوشته میشه ولی مهمون هم میخونه و الف رو تبدیل به واو میکند و میخوند مهمون. درسته؟ مهمان. شنیدن گوش کنید و با توجه این مطالب رو بنویسید. گفتگوهایی را بشنوید، دوباره گفتگو را بشنوید و بگویید گفتگو درباره کیست. خوب، اینجا یه صوتی وجود دارد که شما اون رو گوش میکنی و بعدا میگی که این فرد کی بود، مدیر بود، مهمان بود، دوست بود، همسایه بود، هم کلاس بود یا همکار بود. خوب، وقتی کسی می صحبت میکنه برای شما سخت نیست که او رو تشخیص بدید که مدیر هست، مهمون هست، دوست هست، همسایه هست، همکار هست یا هم کلاسی. خوب، واژه های جدید، واژه دوباره آمدند. زشت یعنی برا، گندا، ٹھیک ہے. زیبا و کشنگ. زیبا یعنی خوبصورت، کشنگ بھی اسی معنی میں یعنی خوبصورت، پیارا. زشت کے مقابلے میں ہے، یعنی ابھی آپ کو متضاد صفات بیان کر رہے ہیں، آپ کو بتا رہے ہیں. زشت کے مقابلے میں کیا ہے؟ زیبا، کشنگ. خوب، کوچک، یہاں پر صفات ہیں. کوچک چھوٹا، بزرگ بڑا. کوتا چھوٹا لمبائی میں، قد میں چھوٹا، ٹھیک ہے. بلند لمبا. درست ہے. بلند اور کوتا زیادہ تر جو اس کا معنی ہے، بلکہ بیشتر یہی مطلب ہوتا ہے کہ بلندی کے اندر. درست ہے. قد بلند یعنی ان ساختمان بلند ہے، نہ ساختمان بزرگ. ساختمان بزرگ یعنی کون سی عمارت بڑی ہے، اونچی. کوتا یعنی چھوٹا، بلند یعنی اونچا. اب بہترین ترجمہ بلند کا ہے اونچا. درست ہے. اب اونچا جو ہے بعض اوقات بڑا ہو سکتا ہے، بعض اوقات بڑا نہیں ہوگا. بزرگ حجم یعنی اس کا سائز جو ہے نا وہ بہت بڑا ہے، ٹھیک ہے. سائز کے لحاظ سے جو چیز بڑی ہوتی ہے اسے بزرگ بولیں گے، سائز کے لحاظ سے جو چیز چھوٹی ہے وہ کوچے کہلائے گی. لیکن لمبائی، لینتھ کے اندر جو ہے، اونچائی کے اندر جو ہے کوتا اور بلند کا استفادہ کیا جاتا ہے. لاغر پتلا، چاک موٹا، پیر بوڑھا، جوان.
تو یہ صفات ہیں، آج ہم نے انہیں یاد کر لیں. ان میں سے پہلے کافی گزر چکی ہیں. چاک اور لاغر گزر گیا ہے، قد کوتا قد بلند گزرا ہے، کوچک و بزرگ گزرا ہے، پیر و جوان نہیں گزرا لیکن معلوم ہے پہلے سے. خوب. اس کے بعد عدد های زیر بشنوید و تکرار کنید. عدد که قبلا ما تا 10 تک خوندیم ولی الان از 11 تا 20 است. ابھی 11 سے 20 تک ہے، 10 تک ہم پہلے پڑھ چکے تھے. خوب تکرار کرتے ہیں مل کے. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. خب یه بار دیگه گوش کنید. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. خوب. عدد کے بعد ہے ہمارے پاس شنیدن کہ اعدادی کے میشنوید مشخص کنید. خوب صوت ہے کہ جو عدد بولا جا رہا ہے آپ نے اس کے اوپر دائرہ لگانا ہے کہ آپ کو فقط انہیں ساروں کو تکرار کر دیں تو مشکل نہیں ہے، اس کے صدا کو سننے کی ضرورت نہیں ہے. یہیں پر تکرار کر لیتے ہیں خود ہی. 11 16 11 20 11 12 17 20 19 14 15 17 16 12 15 11 19 14 18 13. خوب. واژه ها و اعدادی را که میشنوید به تصاویر وصل کنید. خوب اینجا تصاویر هستند و واژه ها هستند. خوب واژه ها رو هم یاد گرفتی. این عکس ها که اسم همه شما بلدی. خوب مهم نیست که کدوم واژه برای کدوم تصویر است، فقط ان واژه ها رو، انہی الفاظ کو آپ نے ان کے تلفظ کر دیں اور تصویروں کا آپ تلفظ کر دیں تو ہمارا کام یہی ہے. کوئی لازم نہیں کہ بچوں کی طرح ہم ان کو میچ کرتے رہیں. خوب. پہلی تصویر کیا ہے؟ آشپاز. بلند. بلند اس لیے سے کہہ رہے ہیں، خطکش نہیں بول رہے کیونکہ ابھی ہم نے جو لغت پڑھی ہے، ابھی جو الفاظ یاد کیے اس کے اندر بلند اور کوتا ہے، لہٰذا ہم ان کو بلند اور کوتا کے الفاظ میں استعمال کریں گے. خطکش بلند، ان خطکش کوتا. خوب. پیر. چاک. بزرگ. یہ کیف ہے، کیف زنانے، لیکن بزرگ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ اس کے مقابلے میں ہمارے پاس کیف کوچے کا، کیونکہ ابھی ہم نے کوچے کو بزرگ پڑھا ہے تو ابھی ہم اسی لغت کا استفادہ کریں گے، اسی لغت سے. خوب. بزرگ کوچک. گل کیا ہے؟ زیبا کشنگ. خوب. پولیس و دکتور، کیونکہ اوپر ہم نے کچھ شعبے بھی پڑھے ہیں جیسے مدیر، ہمکار، تو یہ ہمارے دو شعبوں سے متعلق ہیں، پولیس و دکتور. خوب. اس کے بعد ہمارے پاس ہے پیش گفتگو. پیش گفتگو اول، کبھی گفتگو کے لیے آمادہ ہونا ہے، آپ نے گفتگو کرنی ہے، اس کے لیے آمادگی ہے. خوب. اسم ها و عناوین زیر بشنوید و تکرار کنید. اسم و عنوان، درست ہے. خوب. اسم او چیست؟ سوال کیا ہے؟ اسم او چیست، اس کا نام کیا ہے؟ عنوان کیا ہے؟ آقا. خوب. خانم، دکتر، استاد، مہندس، درست ہے. خوب. پہلا چیز ہے آقا، جس کو آقا یا آقای فلاں، آقا بطور عزت، بطور احترام بولا جاتا ہے، جیسے انگلش میں بولتے ہیں سر اور اردو میں بولتے ہیں جناب، ٹھیک ہے. خانم اسی کے مقابلے میں ہے کہ اگر کسی خاتون کو عزت سے بلانا ہو تو اس کو خانم بولتے ہیں، درست ہے. میڈم، میم، جو اس معنی میں. دکتر کے معلوم ہے، استاد بھی معلوم ہے، مہندس کہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں یعنی انجینئر. اب اگر کوئی مہندس ہے تو اس کو مہندس ہی کے نام سے بلایا جا سکتا ہے عنوان کے ساتھ. خوب. جیسے انجینئر. اسم کیا ہے ان کے؟ اسم ہے محمد، مشگان، زہرا، احمد، سعید، درست ہے. خوب. نام خانوادگی. خانوادگی فامیل یعنی فیملی نیم جو ان کا ہے. میرزائی، حسینی، محمدی، کریمی، احسان بخش. اب کسی کو پورے نام سے جہاں پر جس طرح سے بولنا ہے مکمل طور پہ کس طرح سے بولیں گے؟ آقای محمد میرزائی. آقای محمد میرزائی. خانم مشگان حسینی. خانم مشگان حسینی. دکتر زہرا محمدی، درست ہے. استاد احمد کریمی. مہندس سعید احسان بخش. اب جب کسی کو مکمل نام لینا ہو عزت و احترام کے ساتھ تو اس طرح سے اس کا نام لینا ہے. اگر کوئی اس کا خاص عنوان ہے جیسے مہندس ہے، استاد ہے، دکتر ہے، اگر کوئی خاص عنوان ہے تو وہی لگائیں گے، اگر نہیں ہے تو آقا اور خانم حتماً استعمال کریں گے. خوب. ابھی گفتگو شروع کرتے ہیں. گفتگو یہ زیر را بشنوید. خوب. اسم شما چیست؟ اسم شما چیست؟ نازنین. فامیل شما چیست؟ یعنی فیملی نیم کیا ہے؟ بهشتی. خوب. به به، چه اسم و فامیلی قشنگی، نازنین بهشتی. به به یعنی واہ واہ، کیا بات ہے. چه اسم و فامیل قشنگی، کتنا نام پیارا ہے. نازنین، نازوں والی، اور فامیل بہشتی یعنی جنتی. ایک ناز و نخرے بھی ہیں اور دوسرے جنتی. واہ
کیا نام ہے اور کیا فامیل ہے. مشکران، بہت شکریہ نام اور فامیل کی تعریف کرنے کا، مہربانی آپ کی. خوب، اس کے بعد ہمارے پاس گفتگو کے بعد اب آپ کی باری ہے. دوباره گفتگو را بشنوید و تمرین کنید. اینجا شما حلش کنید. بعضی جواب ها نوشتند، بعضی جواب ها رو ننوشتند. خودت شما حل کنید. بخونیم. حال شما خوب است؟ اسم استاد من احمد است. خوب، اسم، فامیلی، دوست استاد شما چیست؟ درسته؟ یعنی اسم استاد شما چیست یا اسم دوست شما چیست یا فامیلی استاد شما چیست یا فامیلی دوست شما چیست؟ درسته؟ سواله. اسم دوست من محسن است. اسم استاد من احمد است. خوب، فامیلی استاد من محمدی است. خوب، شما اهل کجا هستی؟ کہاں کے رہنے والے ہو؟ خوب، شما چه کاره هستید؟ شما اهل کجا هستید؟ جواب نہیں دیا کیونکہ آپ کو جواب دینا معلوم ہے. خوب، شما چه کاره هستید؟ چه کاره هستی یعنی کام کیا ہے؟ شغل شما چیست؟ دونوں ایک ہی چیز ہے، ایک ہی مطلب کو بیان کر رہے ہیں. شغل شما چیز یا شما چه کاره هستید، کیا کام کرتے ہو؟ خوب، من مهندس هستم. میں تو مهندس ہوں، انجینئر ہوں. شما چه کارید؟ آپ کیا کرتے ہو؟ درست ہے، اس کا جواب آپ نے دینا ہے. تو آپ نے دیکھا یہاں پر ایک یہ سوال، دوسرا یہ سوال، ان کے جواب نہیں دیے. تیسرا آپ سے سوال کیا ہے، ان سوال کے آپ نے جواب دینے ہیں. خوب، پیش گفتگو دوم. ابھی دوسری گفتگو شروع کرنے سے پہلے تیاری کرنی ہے، اور وہ ہے بہت ہی اچھے الفاظ ہیں جو کہ ان میں سے کوئی بھی پہلے نہیں گزرا سوائے دو کے. یہاں پر افراد کی توصیف ہے، صفات ہیں، فرد کی کس قسم کے لوگ رہتے ہیں، اخلاق ان کا کس طرح ہوتا ہے، ان کی شخصیت افراد کی. خوب، ہمارے پاس دو چیزیں پہلے ہیں، اخمو، فات اخمو، خاندرو، خجالتی، مہربان، پر حرف، کم حرف، قد کوتاه، قد بلند. خوب، قد کوتاه قد بلند کے معلوم ہے، ضرورت نہیں ہے. اخمو جیسے کہ آپ تصویر سے بھی دیکھ رہے ہو کہ جو ہمیشہ منہ چڑھائے رکھتا ہے، سیریس رہتا ہے، کبھی ہنستا نہیں ہے، بات کھول کے نہیں کرتا، ایک غرور والا انداز ہوتا ہے، ایسے اپنے آپ کو بڑا بنا کے رکھنا اور بات نہ کرنا، منہ سخت سے بنا کے رکھنا، اخمو. ٹھیک ہے. اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ خندرو، کہ ہمیشہ مسکراتا چہرے کے ساتھ لوگوں سے ملتا ہے اور خوشحال رہتا ہے، اس کو بولتے ہیں خندرو، جس کا چہرہ ہمیشہ گل کی طرح، پھول کی طرح کھلا رہتا ہے. خجالتی کی تصویر بھی انہوں نے آپ کو بنا کے دیکھا ہے، جو شرما رہا ہے، شرمیلا فرد، درست ہے. خجالتی، خجالت میں کسی. خوب، مہربان، در گل میده، مهربان، درسته. پر حرف یعنی کسی که همیشه حرف میزنه، زیاد حرف میزنه، یعنی بتونی، جو باتیں ہی کرتا رہتا ہو، کسی کو موقع نہ دے کہ وہ بھی بولے. ٹھیک ہے. کم حرف، دیکھو منہ پہ ٹیپ لگائی ہوئی ہے کہ بالکل حرف نہیں بولتا، بات نہیں کرتا. قد کوتاه و قد بلند کے معلوم ہے. خوب، مثال. دوست من پر حرف است، کم حرف نیست. است ہے، نیست نہیں ہے. میرا دوست پر حرف ہے، بتونی ہے، کم حرف یعنی خاموش نہیں رہتا. درست ہے. ہم کلاسی من قد کوتاه است، قد بلند نیست. میرا کلاسی، اس کا قد چھوٹا ہے، قد بڑا نہیں ہے، لمبے قد والا نہیں ہے. خوب، استاد من اخمو نیست، خندرو است. خوش به حال شما. میرا استاد اخمو نہیں ہے بلکہ خندرو است. کہ اگر استاد اخمو ہو تو الامان و الحفیظ، ساری کلاس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، کوئی کچھ بول نہیں سکتا. کیوں؟ کہ کوئی پتہ نہیں، استاد کسی ٹائم بھی غصہ ہو جائے اور یا آگے سے جواب دے. تو بہت خوش نصیب ہیں جن کے استاد خوش رو ہوتے ہیں، خوش اخلاق ہوتے ہیں. خوب، گفتگوی زیرا بشنوید. ہم کلاسی شما قد بلند است. سوال آپ کا ادھر بھی دیکھیں، الفاظ سوالیہ استعمال نہیں کیے بلکہ آہنگ سے ہم پہچانیں گے کہ یہ سوال کر رہا ہے یا جواب دے رہا ہے، جو کہ پچھلے درس میں ہم نے پڑھا تھا. کہ ادھر اس کو آپ ایک انداز سے پڑھیں، ہم کلاسی شما قد بلند است، یعنی خبر دور میدے، اس کو بتا رہا ہے کہ آپ کا جو کام کلاسی ہے وہ قد اس کا لمبا ہے. لیکن اگر اسی کو اور انداز میں پڑھیں، سوالیہ انداز میں، تو کیا ہوگا؟ ہم کلاسی شما قد بلند است، کہ پوچھ رہا ہے اس سے. خوب، نا قد بلند نیست، خیلی قد کوتاه است. بہت ہی اس کا قد چھوٹا ہے، لمبا تو بالکل نہیں ہے بلکہ قد بھی بہت چھوٹا ہے. خیلی یعنی زیادہ اس کا قد بہت چھوٹا ہے. خوب، ایشان چطور آدمی است. چطور آدمی است یعنی اخلاقش چطوره، صفتش. چطور آدمی است یعنی واٹس ہی لائک، درست ہے، کس طرح کا وہ بندہ ہے، جس کو انگلش میں اسی طرح سے بولا جاتا ہے کہ واٹس ہی لائک، وہ کس طرح کا ہے. خوب، ایشان چطور آدمی است، وہ کس طرح کا بندہ ہے. خوب، پسر خیلی خوبی است، پسر خیلی خوبی است، اما کم حرف و خجالتی است.
بہت اچھا بندہ ہے اخلاق کے لحاظ سے، لیکن بات بھی بہت کم کرتا ہے اور شرمیلا بھی ہے۔ لیکن عموماً جن کا قد چھوٹا ہوتا ہے بہت ہی خندرو، شرارتی، جہاں تک میں نے دیکھا ہے کہ یہ شاید فطری ہے، جن کا قد جتنا چھوٹا ہو زیادہ چیز ہے نا، اکثریت ان کی جو ہے وہ شوخی مزاج ہوتے ہیں، لوگوں کو جتنے بھی سیریس انداز میں بیٹھے ہیں ان کو اپنی حرکات سے خوشحال کر دیتے ہیں۔ خوب، دوباره گفتگو را بشنوید و تمرین کنید. اسم دوست شما چیست؟ آپ کے دوست کا کیا نام ہے؟ خوب، اهل کجا است؟ آپ کا دوست کہاں کا رہنے والا ہے؟ شغل دوست شما چیست؟ چطور آدمی است؟ مریم چجور آدمی است؟ درست ہے؟ خوب، یہ سوال ہیں، جواب آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اسم دوست شما چیست؟ برادر من پر حرف است کم حرف نیست، یہ بھی الگ سے جملہ ہے، اس کا جواب نہیں ہے۔ میرا بھائی پر حرف ہے کم حرف نہیں ہے، درست ہے۔ خواہر من اخمو است خندرون نیست، میری بہن جو ہے وہ اخمو ہے، ہمیشہ منہ چڑھائے رہتی ہے، وہ خندرون نہیں ہے۔ خوب، استاد من مهربان است اخمو نیست. خوب، دوست من خیلی کم حرف است و خجالتی است، بہت کم بولتا ہے اور خجالت میکشه، یعنی شرمیلا ہے۔ خوب، دختر خیلی مهربان است اما خیلی کم حرف است، یہ جواب ہے ہمارے اس آخری سوال کا، باقی سوالوں کا جواب نہیں دیا۔ خوب، مریم چطور یعنی مریم چطور آدمی است، درست ہے۔ مرد و خاتون اور مرد و خواتین کے لیے سوال میں فرق نہیں ہے فارسی کے اندر، اردو کے اندر مذکر مؤنث کا فرق رکھا جاتا ہے لیکن فارسی کے اندر نہیں ہے، اور مرد کے لیے بھی اسی طرح کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں اور خاتون کے لیے بھی اسی طرح کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا کہ مثلا محمد کس طرح کا آدمی ہے اور زینب کس طرح کی خاتون ہے یا کس طرح کی ہے، نہ کہ کا ہے، درست ہے۔ لیکن فارسی کے اندر دونوں کے لیے ایک ہی جملہ استعمال ہوگا، مثلا چطور آدمی است، درست ہے، مرد باشه یا زن۔ خوب، دختر خیلی مهربان است، خیلی مہربان ہے اور خیلی کم حرف است۔ خوب، یہاں پہ آ جاتا ہے ہمارا دستور، جو کہ بہت ہی اہم چیز ہے ہمارے زبان کے اندر یادگیری کے لیے۔ اور آج کا دستور کیا ہے؟ جائگاہ صفات کہ صفت کو کہاں لانا چاہیے، درست ہے۔ ایک چیز ہے، نام ہے، اس کی صفت ہے، اس صفت کو ہم کہاں پر استعمال کریں گے۔ خوب، برخی از صفات ها بعد از اسم میآید، اس درس میں ایک اس کی چیز بتا رہے ہیں، صفت کی۔ صفت بہت سارے مختلف صورتیں ہیں اس کی، کبھی لفظ سے پہلے آ جاتی ہے، کبھی بعد میں آتی ہے، کبھی کہیں آتی ہے، کبھی کہیں، اس لیے انہوں نے یہاں پر لکھا ہے جائگہ صفت اول، یعنی پہلا قانون جو عمومی قانون ہے، جو پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگلے درس کے اندر دوبارہ بتائیں گے کہ صفت ابھی جہاں پر بتا رہے ہیں کہ اسم کے بعد آتی ہے، اگلے درس میں بتائیں گے کہ اسم سے پہلے آ جاتی ہے، یعنی اس کے مختلف قانون ہیں، کبھی کہیں کبھی الفاظ کے درمیان میں آتی ہے۔ خوب، برخی از صفات ها، برخی یعنی کچھ، بعض، برخی از صفات ها بعد از اسم میآید، کچھ صفات اسم کے بعد آتی ہیں۔ کس طرح سے؟ پہلے اسم آتا ہے، اسم بے علاوہ زیر یعنی کسرے، بے علاوہ صفات یعنی کسرے علامت اضافہ است، درست ہے۔ خوب، اسم ہوتا ہے، اس کے اسم کے آخر میں زیر لگا کے آگے صفت کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ مثال کیا ہے؟ یہاں پر مثال ملاحظہ کریں، مثال دکتور جوان، دکتور کے نیچے زیر لگائی، آگے جوان لگایا ہے، یعنی اضافہ کر کے پڑھنا، یہ نہیں پڑھنا دکتور جوان یعنی ایسا ڈاکٹر جو جوان ہے، بوڑھا نہیں ہے، درست ہے۔ کیف کوچک، آشپز چاک، درست ہے، چاک یعنی موٹا۔ خوب، کیف بزرگ یعنی بڑا بستہ۔ وہ مثال اول، میں یہ کیف بزرگ دارم، اس کا ترجمہ لکھ کر آپ بھیجیے گا ضرور، اسی طرح باقی چیزوں کا بھی۔ مثال دوم، برادر من 2 مداد کوچک دارد، اس کا بھی آپ ترجمہ یا کمنٹ کیجیے گا یا میسج کر دیجیے گا۔ خوب، تمرین، با واژه‌های زیر جمله‌های مناسب بنویسید۔ خوب، آپ کے پاس 2 تا لفظ ہیں، ان کے ساتھ آپ نے 3 جملے بنانے ہیں، درست ہے، 3 خط ہیں، 3 جملے بنائیں آپ۔ با واژه‌های زیر، پیرمرد مهربون، جمله‌های مناسب بنویسید۔ خوب، پیرمرد و جوان، اب پیرمرد کے بارے میں آپ نے لکھنا ہے، مثلا کوئی بھی 3 سے جملے بنا سکتے ہیں، مثلا در این عکس، یہ تو آپ نے نہیں پڑھا ابھی تک، مثلا پدر بزرگ من خیلی پیرمرد است، درست ہے، میرا دادا بہت ہی بوڑھا ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ بعضوں کے دادے جوان ہوتے ہیں کیونکہ ان کی شادیاں بہت جلدی ہوتی ہیں، پھر ان کے بیٹوں کی خوش قسمتی سے شادی بہت جلدی ہو جاتی ہے، تو بچے ان کے پوتے نواسے ہوتے ہیں لیکن وہ خود ابھی بالکل جوان ہوتے ہیں، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرا دادا جو ہے وہ بہت ہی بوڑھا ہو چکا ہے۔ خوب، ولی
مهربون است، ولی خیلی فرد مهربون است و همیشه در حال عبادت است. چون در دستش تسبیح است میتونی بگیم همیشه در حال عبادت است، همیشه عبادت میکنه. اسی طرح سے آپ نے باقی تصویروں کے بارے میں 3 جملے بنانے ہیں. دختر پر حرف کتنا بڑا منہ کھول کے ہمیشہ لگی رہتی ہے. آشپز اور لاغر. اسی طرح پسر اخمود کودک، کودک بچے کو بولتے ہیں، کودک یعنی بچہ. کم حرف فٹبالیست جوان، فٹبالیست یعنی فٹبالر. درست ہے. تو یہ 3 جملے آپ نے بنانے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے سخنرانی کہ ہم کلاسی خود را در چند جملے توصیف کنید. درست ہے. یہاں پر آپ نے دیکھا کہ پہلے 2 درسوں کے اندر بلکہ 3 درسوں کے اندر انہوں نے سخنرانی کرنے کا انداز آپ کو سکھایا تھا. یعنی کس طرح سے پہلے کہا تو سخنرانی کیجئے اور ساتھ ایک نمونہ بھی دیتے تھے کہ اس طرح سے آپ نے جملے بنانے. لیکن اب یہاں سے آپ کو آزاد چھوڑ دیا ہے کہ اب آپ نے خود سے جملے بھی بنانے ہیں اور خود سے ہی سخنرانی کرنی. اب ہم آپ کو کوئی نمونہ اور ماڈل نہیں دیں گے. تو یہاں سے آپ کا کام اب کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ آپ اس قابل ہو چکے ہیں کہ خود سے جملے بنا سکتے ہیں. تو بس ہم کلاسی خود را در چند جملے، کوئی 1-2 صفحے نہیں لکھنے بلکہ فقط 5-6 جملے آپ نے لکھنے ہیں، توصیف کرنی ہے کہ وہ کیسا بندہ ہے. درست ہے. خوب. یہاں پہ ہمارا درس 4 تمام ہو جاتا ہے. انشاءاللہ یہ درس آپ کے لیے مفید ثابت ہو رہے ہوں گے اور انشاءاللہ ہم اپنے ان دروس کو آگے جاری رکھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.